السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شکور۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اسی مناسبت سے یہ 2 آیتیں سورہ فاطر کی پڑھی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں کی ذہن سازی کے لیے رمضان کے فضائل مسائل بتایا کرتے تھے تاکہ لوگ عمل کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں، کیونکہ اس مہینے میں نیکیوں کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل تھوڑا کیا اور بدلہ زیادہ پایا۔ اس کا موقع رمضان کے 29 یا 30 دن رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت، طاقت و قوت اور امن و شانتی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے۔ امن و شانتی کی دعا ضرور کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو بسانے سے پہلے یا مکہ بسنے سے پہلے، آباد ہونے سے پہلے، سب سے پہلے کس چیز کی دعا کی تھی؟ امن و شانتی کی۔ امن و شانتی نصیب ہوتا ہے تبھی عبادتیں ہو پاتی ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کو صحت و عافیت اور امن و امان کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب کرے، اور اس کی برکتیں مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی نصیب فرمائے۔ غیر مسلموں کے لیے رمضان کی برکتیں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی غور و خوض کی توفیق دے اور وہ بھی ایمان کی دولت سے اللہ کی توفیق سے مالا مال ہوں۔ آیت نمبر 29 میں 3 نیکیوں کا ذکر ہے۔ سورۃ مکی ہے، سورہ فاطر۔ ایک تو اللہ کی کتاب کی تلاوت اگر قرآن کے معنی پر غور و خوض کے ساتھ، تدبر کے ساتھ ہو تو یہ اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت بڑا عمل ہے۔ اس کی کوشش کرنا چاہیے آدمی کو۔ براہ راست عربی زبان
ہم نہیں اگر جانتے ہیں تو چھپے ہوئے ترجمے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت میں ماہر ہونا، ایکسپرٹ ہونا ایسی نیکی ہے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایسا آدمی فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، مع السفرۃ الکرام البررہ، نہایت عزت دار اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنا بڑا عمل ہے یہ۔ اور جو آدمی فراٹے کے ساتھ قرآن کے جو پڑھنے کے اصول اور ضابطے ہیں، جس کو تجوید کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا ہے، دھکے مار مار کے پڑھ رہا ہے بیچارہ، اٹک اٹک کر کے پڑھ رہا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک تو قرآن پڑھنے کا، اور دوسرا اس کو اٹکنے کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا ہے، پھر بھی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کو مشقت اور پریشانی ہو رہی ہے، اس مشقت اور پریشانی کو برداشت کرنے کی وجہ سے۔ یہ شاید جانتے ہوں گے، اور ابھی جو آپ لوگوں نے بڑا پروگرام کیا اس میں یہ بتایا تھا کہ تمام آسمانی کتابیں رمضان میں اتری۔ اس سے یہ نقطہ اور پوائنٹ نکلتا ہے کہ علم وحی اور آسمانی علم کا تعلق رمضان المبارک سے بڑا گہرا ہے۔ تو ایک علم تو ہو گیا کہ لفظوں کو پڑھ لینا، جس کو تلاوت کہتے ہیں، اور پھر اس کو غور و خوض کے ساتھ پڑھنا، یا جہاں پر قرآن کا درس ہو رہا ہے غور و خوض کے ساتھ سننا اور اس میں پابندی سے شریک ہونا۔ اب تو بہت سارے اسباب اور سادھن ہو گئے ہیں کہ آپ مستند علماء کا درس قرآن رمضان میں جو ہوتا ہے وہ سن سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اس کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جب تمام آسمانی کتابیں رمضان میں اتاری تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آسمانی کتابوں کو سیکھنے کے لیے جس نے نہیں سیکھا ہے رمضان میں شروع کر دینا چاہیے۔ خاص طور پر آسمانی کتاب میں ایک قرآن رہ گیا، شروع کرنا چاہیے اللہ کے نام پر، اللہ سے مدد لیتے ہوئے، اور پھر ایک معمول اور ایک روٹین کے ساتھ پورے سال رمضان دوسرا آنے تک جڑا رہے اس کتاب کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے حضرت جبریل کے ساتھ صرف رمضان کے مہینے میں 2 بار قرآن کا دور کیا، اور 11 مہینے میں اس کا اہتمام نہیں ہوا رمضان المبارک میں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ رمضان کا خالی وقت جو ہو اپنے کام کاج سے، اس کو تلاوت قرآن میں زیادہ سے زیادہ لگانا چاہیے۔ خاص طور سے رمضان کی راتوں میں، دن اور رات کی تلاوت میں فرق ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے، یاد رکھیے گا۔ دن میں تلاوت کیجیے، اجر و ثواب کا جو وعدہ ہے وہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن رات کی تلاوت، کہ رمضان کی راتوں کو کچھ گھنٹے ہم لوگ تو بہرحال ضائع کر دیتے ہیں خرافات میں، یہاں وہاں بیٹھ کر کے، تو ہم کیوں نہ قرآن کو اپنے حق میں اپنا سفارشی بنائیں
کہ یہ قرآن ہماری سفارش کر دے کل قیامت کے دن اللہ کے حضور، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ پچھلا رمضان جو نکل گیا اس میں ہم نے کیا کوتاہیاں کی ہم لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے۔ اب آئندہ جو آنے والا رمضان ہے اس میں پلاننگ اور منصوبے کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہوئے اس مہینے میں شروع ہونا چاہیے۔ آج نہیں کل، پھر کل نہیں پرسوں، اس طرح سے مہینہ نکل جاتا ہے۔ ایام معدودات گنتی کے کچھ دن ہیں، 1 2 3 کر کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ روزے اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے روزے دار کے حق میں اور قرآن پڑھنے والے کے حق میں۔ روزہ کہے گا کہ میں نے تیرے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے اور دوسری خواہشوں سے روک کر کے رکھا تھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ رات کو میں نے اس کو نیند لینے سے روک دیا تھا۔ اللہ اکبر، رات کو میں نے اس کو نیند لینے سے روک دیا تھا۔ اب نیند لینے سے روکنے کا مطلب سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھنا آتا اگر دیکھ کر کے تو رمضان میں شروع کر دینا چاہیے۔ آ رہا ہے تو اس میں جو کمیاں ہیں پڑھنے میں اس کو پوری کرنا چاہیے ترجمے کے ساتھ۔ قرآن کہے گا میں نے اس کو نیند لینے سے روک دیا تھا، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَيُشَفَّعَانِ، اس سے بڑی اور خوشخبری کیا ہو گیا کہ دونوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، روزے کی سفارش کو بھی اور قرآن کی سفارش کو۔ قبولیت کی گارنٹی بھی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، کیونکہ یہ پڑھنے والوں کے لیے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ ہم لوگوں کو بھروسہ ہے کہ ہم امت محمدیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سفارش کروا کے بخشوا دیں گے۔ ہم اہل حدیث ہے تو یہیں تک ہے، دوسرے لوگ تو نہ جانے کی کیا کیا عقیدہ رکھتے ہیں سفارش کے باب میں۔ اپنا ذاتی عمل بھی تو کچھ ہونا چاہیے جو ہمارے حق میں کیا کرے، سفارش کرے۔ دوسری نیکی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی۔ مکے کی زندگی میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ فرض نہیں ہوئی تھی، مدینے میں فرض ہوئی۔ 5 نمازیں تو سال بھر کے لیے، پوری زندگی کے لیے۔ رمضان المبارک میں اضافی نمازیں، خوب کثرت سے نفل پڑھنا، خاص طور سے ان نوافل کا اہتمام جن کا ٹائم فکس ہے اور جن پر بڑی بڑی بشارتیں ملی ہیں، جیسے دن رات میں فرض کے ساتھ 12 رکعت سنن رواتب جس کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی جس کو صرف سفر میں چھوڑتے تھے اور نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کا صلہ اور بدلہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ جنت میں ایسے نمازی کے لیے اللہ تعالیٰ محل بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سے اشراق و چاشت کی نمازیں، اشراق اور چاشت کی نماز، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک مسجد ہی میں، جماعت کی نماز تو مسجد میں ہوگی، مسجد میں بیٹھ کر اپنے مصلی کی جگہ پر، نماز پڑھنے کی جگہ پر سورج نکلنے تک ذکر میں لگے رہنا، سورج نکلنے تک ذکر میں لگے رہنا۔
ڈکاریں آنے لگتی سحری کھانے کے بعد کہ رات بھر تو رات خراب کی ہے، خوب ہوٹل بازی کیا ہے، اب نیند کا خمار ایسا چڑھا ہوا کہ بس آنکھیں کھل نہیں رہی ہیں، 1-1.25 گھنٹہ کا جو بھی ٹائم رہے وہ ذکر میں گزارنا، پھر 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھنا، اجر و ثواب بولیے حج و عمرہ کا۔ اللہ اکبر، پورے سال کے لیے یہ ہے، لیکن رمضان میں تو کم سے کم چلو تو کر دیں، حج و عمرہ کا ثواب۔ 30 دن 29 دن رمضان اگر رہ گیا تو ہر دن حج و عمرہ کا ثواب لیجئے، پھر انشاءاللہ جیسے شوال کا مہینہ شروع ہوگا، اپنا دشمن آزاد ہوگا تو کبھی کبھی بہکیں گے، کبھی کبھی پڑھ لیں گے، اور عمل کرنے والے الحمدللہ روز پڑھتے ہیں، روز پڑھ لیتے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد جب دھوپ چمکنے لگتی ہے اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو اشراق کہتے ہیں۔ اشراق مینس سورج کا نکلنا اور دھوپ کا چمکنا۔ اس کے بعد ضحیٰ، سورج چڑھنے کے بعد جس کا وقت رہتا ہے سورج کے زوال تک، جو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں تک رہتا ہے، اس وقت جو پڑھیں گے وہ صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز ہے۔ 2 رکعت پڑھیے، 4 پڑھ لیجئے، 6 پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر 8 رکعتیں پڑھی تھی چاشت کی نماز۔ فائدہ نہیں ملے گا تو کیوں اتنی مشقت برداشت کریں؟ کام کاج پر جانے سے پہلے چلیے ذکر کر لیا، اشراق کی پڑھ لی، تھوڑی دیر آرام کیا، رمضان ہے بہرحال ہے، اس کے بعد کام کاج پر جانے لگے، چاشت پڑھ لیجئے 2 رکعت، گھر میں پڑھیے۔ فائدہ 360 جوڑ ہمارے شریر میں ہے۔ کتنے؟ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان نمازوں کا اہتمام کیجیے، رمضان میں ان نمازوں کا اہتمام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ فرض نمازوں کے ساتھ 12 رکعتیں، اور ہر دن اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت میں محل بنوائیے۔ اشراق کی نماز فجر پڑھ کر کے ذکر میں بیٹھ جائیے، 2 رکعت پڑھ لیجئے سورج نکلنے کے بعد، حج و عمرہ کا ثواب پائیے۔ پھر چاشت کی نماز 360 جوڑ کی طرف سے صدقہ۔ اب رات ہو گئی، قیام اللیل کی باری آئی۔ قیام اللیل کس طرح سے اس کا رواج ہوا وہ جانتے ہیں۔ پہلی رات صحابہ کو کم معلوم تھا تو کم تعداد میں آئے، دوسری رات اس سے زیادہ بڑی تعداد میں آ گئے، تیسری رات تو مسجد ایسی بھر گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نہیں لائے، اتنا بھر دیا۔ اور ہم لوگوں کے یہاں کیا ہے، پہلی رات خوب بھیڑ رہے گی، دوسری رات تھوڑی سی کم ہو جائے گی، تیسری رات اور چوتھی رات کا جو حشر ہوتا ہی۔ اللہ کے نبی نے اندیشہ جتایا کہ یہ نماز تمہارے شوق کو دیکھ کر کے کہیں اللہ تم پر فرض نہ کر دے۔ کتنے شوقین تھے وہ لوگ نماز پڑھنے کے، تمہارے اس شوق کو دیکھ کر کے اللہ کہیں فرض نہ کر دے۔ تیسری رات کی وجہ نہ آنے کی وجہ یہ بتائی۔ بہرحال ابو ہریرہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ یرغب فی قیام اللیل ولا یأمر بعزیمۃ، رغبت دلاتے، ابھارتے اور تاکید کے ساتھ حکم نہیں دیتے، حکم دیتے تو فرض ہو جاتے۔ رغبت، شوق، پڑھو اس نماز کو، پڑھو اس نماز کو، قیام اللیل، تراویح کی نماز کو شوق دلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جس کام کا شوق دلائیں وہ کام اللہ کے یہاں کتنا پیارا ہوگا، کتنا پیارا ہوگا، غور کیجیے۔ پھر آپ نے اس کا اجر و ثواب بھی بتا دیا۔ ایمان اور اللہ سے ثواب پانے کے ارادے سے پڑھو، ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب لینا ہے، مزدوری لینی ہے۔ ہم جس کے یہاں کام کرتے ہیں، ہمارا باس مالک دیکھ رہا ہوتا ہے،
ہم اس کی نظروں میں ہیں، نظروں میں نہیں، سی سی ٹی وی کیمرے کی نظروں میں ہے کہ اگر ڈنڈی ماریں گے کام میں تو شام کو ہماری مزدوری کٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ثواب پانے کے ارادے سے، یہ دو چیزیں ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے۔ مومن نماز پڑھنے سے کبھی اکتاتا تھکتا نہیں ہے، کیونکہ نماز میں اللہ سے وہ مناجات کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا ثواب پانے کے ارادے سے، کہ جب اللہ سے ثواب لینا ہے تو اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، اور جس طرح سے اللہ کو ہماری نماز پسند آ جائے۔ تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سال کے 11 مہینے جو بیت چکے ہیں اس میں جو ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہیں، بڑے گناہ کے علاوہ صغیرہ گناہ جن کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو ان نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ تلاوت قرآن اور نماز کا ذکر ہوا، اس کے بعد کی نیکی ہے انفاق، اس پر آئندہ ہفتے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد تو انشاءاللہ رمضان ہی کا مہینہ آ جائے گا، پھر جو اجر و ثواب اللہ نے اس آیت نمبر 30 میں بتایا وہ بتا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔